نمبر 7، مرد و زن یعنی میاں بیوی کپڑا اوڑھ لے۔ یہ میں احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو احادیث سے ہمیں علم نصیب ہوا ہے، اولاد کے حقوق بیان ہوئے، وہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں کہ جب دونوں میاں بیوی قربت اختیار کرنا چاہیں تو اپنے اوپر کپڑا لے لیں۔ فرمایا جانوروں کی طرح برہنہ ہو کر ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں کہ اس سے بچے کا بے حیا پیدا ہونے کا خدشہ لاحق ہوتا ہے، ورنہ بچے کا بے حیا۔ اس لیے جب قربت اختیار کرنی ہو تو اوپر کپڑا کوئی چادر کوئی اوڑھ لینی چاہیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اولاد بھی حیا والی پیدا فرماتا ہے۔ یہ ہے اولاد کا 7واں حق۔ اب ہے اولاد کا 8واں حق، وہ یہ ہے جب بچہ پیدا ہو تو فوراً اس سے غلاظت دور کر دی جائے، فوراً اس کے سیدھے کان میں اذان کہی جائے اور الٹے کان میں تکبیر پڑھی جائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ نے اذان اور تکبیر بچے کے کان میں کہنی ہے تو جس طرح نماز کے لیے اذان کہنے کے لیے وضو اور قبلہ رخ ہونا چاہیے، ایسے ہی بچے کے کان میں جب آپ نے اذان پڑھنی ہے تو آپ کا چہرہ قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے دائیں کان میں 4 دفعہ اذان پڑھیں اور الٹے کان میں 3 دفعہ آپ تکبیر پڑھیں، جو ہم نماز سے پہلے اقامت کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ یہ اولاد کا آپ پر 8واں حق ہے۔ تو کہا اگر اذان اور تکبیر نہیں پڑھو گے تو شیطانی وسوسے یعنی الصبیان، یہ بچے کے اندر بیماری پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر اذان پڑھ لی جائے تو الصبیان جیسی بیماری سے اس بچے کو محفوظ کر لیا جاتا ہے شیطان کے وسوسوں سے۔ اب الصبیان بیماری کیا ہے؟ یہ ایک قسم کی مرگی ہے جو اکثر بچوں کو بلغم کی زیادتی اور معدے کی خرابی سے لاحق ہوتی ہے، جس سے بچے کے ہاتھ اور پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہہ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو شیطانی وسوسوں سے کیا کرتا ہے؟ محفوظ فرما لیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ نمبر 9، چھہارا، شہد، کوئی بھی ایسی میٹھی چیز، چھہارا ہے، کھجور ہے، اس کو چبا لیا جائے، شہد تو ویسے ہی نرم ہوتی ہے، اس کو اس بچے کے منہ میں گٹی کے طور پر کھلا دیا جائے۔ اس سے بچے کے اندر حلاوت، اخلاق کی فال حسن یعنی مٹھاس، اچھے اخلاق پیدا ہونے کی طرف یہ ایک نیک شگون ہے۔ ایک ہوتا ہے بد شگونی اور ایک ہوتا ہے نیک شگونی۔ بد شگونی کسے کہتے ہیں؟ میرے آگے سے آج کالی بجلی گزری تھی، آج کا دن میرا اچھا نہیں گزرنا، یہ ہے بد شگونی۔ اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور ایک ہے نیک شگونی، اچھی۔ وہ کیا؟ آج میں نے ایک اللہ والے کے چہرے کی زیارت کی ہے، میرا دن بہت اچھا گزرے گا، یہ جائز ہے، پہلے والی ناجائز ہے۔ اسی طرح اگر بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کو شہد کھلا دیا جائے، کسی نیک بزرگ سے اس کو گٹی دے دی جائے، تو اس میں یہ شگون ہوتا ہے کہ میرے بچے کے اندر اس کے عادات و اطوار پیدا ہو جائیں گے، تو یہ نیک شگون ہے اور یہ آپ پر آپ کے بچے کا حق ہے جو آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا، کبھی کبھی وہ ایک ایک دن انتظار کرتے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سفر پہ تشریف فرمائیں تو وہ انتظار کرتے کہ میرے بچے کے منہ میں اور حلق میں سب سے پہلی جو چیز جائے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن جانا چاہیے، حضور کے مبارک ہاتھوں سے گٹی ہونی چاہیے۔ اسی طرح آج بھی بہت سے ایسے گھرانے جہاں دینداری کا رجحان ہے، جن کا علماء سے تعلق ہے، نیک لوگوں سے وابستہ ہیں،
وہ آج بھی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کسی نیک اللہ والے بندے کے ہاں سے شہد لے آتے ہیں، اس کو جھوٹا تھوڑا سا کروا لیتے ہیں، یا کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو گٹی یہ نیک بندہ دے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نیک بندے کے افعال و اطوار، عادات و اخلاق کی گٹی کی برکت سے اللہ اس بچے کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ آپ پر، آپ کے بچے کا حق ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے۔